حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسجد نبوی شریف کی جگہ کو خریدا گیا، اس کے بعد اس کی تعمیر شروع کی گئی، ابھی چھت نہیں ڈالا گیا تھا، تو آپ فرماتے ہیں مسجد کا جو فرش تھا وہ بہت گرم تھا، پتھر کے اوپر سجدہ کرنا بڑا مشکل تھا، لیکن حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں پتھر گرم ہونے کے باوجود کوئی بھی صحابی غیر حاضر نہ ہوتا تھا، سارے صحابہ آ کر نماز ادا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھنا زیادہ مشکل تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بھی صحابی غیر حاضر نہ ہوتا تھا، سبھی صحابی آ کے نماز کو ادا کیا کرتے تھے۔ یہ ہے شوق عبادت۔ اور یقین فرمائیں کہ جب وہ صحابہ گرم پتھروں کے اوپر اپنی پیشانی کو جھکاتے ہوں گے، سبحان ربی الاعلی کی صدا بلند کرتے ہوں گے، جب وہ سجدہ کرتے ہوں گے، ان کے دل کو کتنا سکون ملتا ہوگا۔ یہ ہے شوق عبادت۔ اور ایک بات میں عرض کروں، ایک صحابی تھے جن کا گھر مسجد نبوی شریف سے تھوڑی دور تھا، تو ایک صحابی نے ان کو مشورہ دیا، کہا کہ آپ ایسا کرو، ایک سواری خرید لو۔ انہوں نے کہا سواری میں نے کیا کرنی ہے؟ کہا اتنی دور سے آتے ہیں آپ تو سواری پہ بیٹھ جایا کریں، آپ پیدل آتے ہیں۔ اس صحابی نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا میرے یار نبی کے غلام سن یار کہ مجھے اتنا مزہ سواری پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے کہ میں سواری پہ بیٹھ کے آؤں، اتنا مزہ مجھے سواری پہ نہیں آتا جتنا مزہ مجھے پیدل چلنے پہ آتا ہے، پیدل چل کر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اتنا مزہ مجھے سواری پہ نہیں آتا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھنے باغ کے اندر نماز ادا کر رہے تھے، تو اچانک ان کی نظر نماز کے اندر ہی خوبصورت باغ پہ پڑی۔ دوسری روایت میں یوں آتا ہے کہ اس باغ کے اندر ایک پرندہ آ گیا جس کو راستہ نہیں مل رہا تھا باہر جانے کو، کیونکہ باغ ان کا بہت گھنا تھا اور بڑا ہی خوبصورت تھا۔ آپ نے نماز کے اندر ہی باغ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، باغ کی خوبصورتی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ میرا باغ اتنا خوبصورت ہے کہ نماز کے اندر وہ خلل ڈال رہا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انہی قدموں پہ حضور کی بارگاہ میں گئے، جا کر عرض کرتے ہیں آقا اس باغ کو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ پوچھا کیوں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو؟ کہا اس لیے اس باغ کو میں نے کیا کرنا ہے جو مجھے سکون سے نماز نہیں پڑھنے دیتا، جو مجھے نماز کے اندر بھی سکون حاصل نہیں کرنے دیتا، میں ایسے باغ کو کیا کروں گا؟ آقا میں اس کو خدا کی راہ میں صدقہ دے دیتا ہوں۔ حضرت سلطان باہو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک اللہ کے ولی اپنے حجرے میں نماز ادا کر رہے تھے، تو اس حجرے کے باہر کچھ سپاہی کھڑے تھے جو پہرا دے رہے تھے، تو ایک اس اللہ کے ولی کا دوست آیا، اس نے آ کر کہا کہ تمہارے پیر صاحب کہاں ہے؟ مریدوں نے کہا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس بندے نے کہا یہ بتاؤ کیا تمہارے پیر کو نماز پڑھنی آتی ہے؟ تو مرید جھگڑنا شروع ہو گئے، کہا ہمارے پیر کے بارے میں ایسا نہ کہنا، ہمارے پیر کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرنا، ہمارے پیر بہت اچھے ہیں، ان کو نماز پڑھنی آتی ہے، وہ بہت اچھے ہیں، نماز پڑھنی آتی ہے، لہٰذا ہمارے پیر کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرنا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ پیر صاحب اللہ کے ولی اندر سن رہے تھے، تو وہ بندہ جھگڑ کر چلا گیا، اپنا نام بتا کر چلا گیا کہ اپنے پیروں کو کہنا کہ فلاں نام کا شخص آیا تھا۔ تو وہ چلے گئے، پیر صاحب نماز پڑھ کے باہر آئے، آ کر کہتے ہیں کیوں شور اتنا تھا، کیا ہو رہا تھا؟ کہا جی ایک اس نام کا شخص آیا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں نے آپ کے پیروں کو ملنا ہے۔ ہم نے کہا ہمارے پیر نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی نہیں مل سکتے۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کیا تمہارے پیر کو نماز پڑھنی آتی ہے؟ تو ہمیں غصہ آیا کہ آپ کے بارے میں انہوں نے ایسی بات کی،
تو اللہ کے ولی فرماتے ہیں میرے مریدو سنو، بات یہ ہے اگر وہ بندہ میرے سامنے مجھے کھڑا ہو کے یہ بات کرتا کہ آپ کو نماز پڑھنی آتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں میں آگے سے جواب دیتا مجھے تو ایسی ہی نماز پڑھنی آتی ہے، اور دعا کرو کہ اللہ مجھے آپ جیسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے آگے جو اپنے مریدوں کو سمجھایا، ان کو سبق دیا کہ اگر کوئی ایسی بات اصلاح کی کوئی بات کرتا ہے اس کو قبول کیا کرو، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں بگڑتا، ہماری اصلاح ہو جائے اس سے بڑی کون سی بات ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عبادت کے شوق کو ختم کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 رزق ہے۔ دیکھا نا، جب اذان ہوتی ہے ہم کام کرتے ہوتے ہیں تو ہم کام کاج میں ہی لگے رہتے ہیں، تو اپنے رزق کے لیے ہی اپنے ہاتھوں پاؤں کو رگڑتے رہتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ رزق ایک ایسی چیز ہے جو عبادت کا شوق ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 2 صحبت، بری صحبت جو ہے وہ شوق، عبادت کا شوق ختم کر دیتی ہے۔ جس طرح کہ اگر 4-5 بندے بیٹھے ہیں، اذان کا وقت ہوا، ایک بندہ اٹھتا ہے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، 4 بندے کہتے ہیں نہیں ابھی ٹھہر جا، بڑا وقت ہے بعد میں پڑھ لینا، اگر وہ بیٹھ جاتا ہے اس کو بری صحبت نے نماز نہیں پڑھنے دی۔ تو صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے، جو بری صحبت ہوتی ہے وہ بندے کو عبادت کا شوق بندے سے ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 3 زبان کا فضول استعمال کرنا۔ زبان کا فضول استعمال کرنا یہ بھی بندے کو عبادت کے جو شوق ہے اس کو ختم کر دیتی ہے۔